دنیا اور آخرت میں کہیں بھی ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی رنج اور غم ہے اور نہ یہ لوگ خوفزدہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، تو اس بندے کو استعمال فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندے کو استعمال کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اور اسی حال میں اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب بندے سے خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اس بندے کو مرتے دم تک نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اور اس نیکی پر ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ استقامت کیا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے تو اس کے بعد عقیدے اور عمل ہر لحاظ سے اس کے اوپر استقامت اختیار کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، یعنی ساری زندگی اس عقیدے کے مطابق ڈٹے رہے اور کوئی بھی ترغیب اور ترہیب اور کوئی بھی مشکل حالات اور کوئی بھی آزمائش ان کو عقیدہ توحید اور اس کے تقاضوں سے متزلزل نہ کر سکی، تو اسی چیز کا نام استقامت ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دنیا اور آخرت میں کہیں بھی ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی رنج اور غم ہے اور نہ یہ لوگ خوفزدہ ہوں گے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سے ہم نے جو عہد بندگی کیا ہے، یہ صرف رمضان کے مہینے کے لیے، جمعہ کے دن کے لیے یا کسی خاص دن کے لیے نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اللہ کی عبادت کرو۔ اور ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو۔ تو اسی کا نام استقامت ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ آگے اسی آیت مبارکہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت جس میں اللہ تعالیٰ ان کا میزبان ہوگا اور یہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کون لوگ؟ جو استقامت اختیار کرنے والے ہیں۔ استقامت کے ایک معنی یہ بیان کیے گئے ہیں، ابن جریر نسائی اور ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا ہے کہ توحید پر استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اس عقیدے پر قائم رہے۔ استقامت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آدمی عقیدہ توحید پر مرتے دم تک قائم رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے اور اس کے سوا کسی معبود کی طرف توجہ نہ کی جائے، یعنی پوری یکسوئی کے ساتھ بندہ ساری زندگی اللہ کو الہ اور معبود بنا کر اس کی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کرے۔ وہی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ والی بات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے، لومڑیوں کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑتے نہ پھرے۔ ابن جریر نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت اختیار کرنے والے جو ہیں وہ ہیں جو اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عائد کردہ فرائض فرم برداری کے ساتھ ادا کرتے رہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام اور ائمہ کرام کے اقوال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جن سے یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ استقامت سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا رب مانا ہے، الہ اور معبود تسلیم کیا ہے، تو ہم ساری زندگی اس کی بندگی اور غلامی کریں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں اور عقیدے اور عمل میں ان تقاضوں کے اوپر کاربند رہیں جو عقیدہ توحید کے تقاضے ہیں اور جو عمل میں ہم سے تقاضا کیا گیا ہے۔ رمضان کی قبولیت کی بھی علماء نے ایک علامت بتائی ہے کہ رمضان کے بعد بندہ جو ہے اللہ کی اطاعت میں اضافہ ہو
اور وہ اللہ کا مطیع و فرمانبردار بن جائے۔ لیکن اگر رمضان کے بعد حال یہ ہو جیسا کہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ رمضان کے بعد لوگ فرض نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، قرآن مجید سے منہ موڑ لیتے ہیں، دوائیں جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، توبہ استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن رمضان کے بعد جو ہے ان چیزوں سے دستکش اور کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے کہ مرتے دم تک بندہ اللہ کی اطاعت پر قائم رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ اس کا اختتام کرتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ